میرا ایکچولی کوشچن یہی تھا کہ جب اتنی وی نو دیٹ بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہ اگر اتنی ٹریننگ سے کوئی بھی فیملی ممبر یا وائف گزرتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ بہت پاورفل ہوئے گی اور وہ بہت اچھے طریقے سے لائف گزارے گی. بٹ ڈیورنگ دا پروسیس جو بھی چیز ہے، جو بھی سفرنگ ان کی ہے پاسٹ میں، اس کی کبھی نہ کبھی بہت تکلیف ان کو ہوتی ہے، اور وہ ایک ویکیوم سا اور ایک ایموشنل انسٹیبلٹی سی سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں وائفس پہ کہ وائی می. اس کے لیے آپ کیا گائیڈنس دیتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی می کا کویشچن ہماری زندگی میں کچھ دنوں میں ضرور آتا رہتا ہے. اگر ہمارا موبائل بھی کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وائی می، اتنے اور لوگ لے کے پھر رہے تھے موبائل. اگر ڈیورس ہو جاتی ہے یا نوکری چھوٹ جاتی ہے یا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے یا کوئی خاندان میں بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وائی می. اگر ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وائی می. اگر مجھے ایڈکشن ہو جاتی ہے یا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں وائی می. تو اس کا ایک سوال کا جو آسان جواب یہ ہے کہ آپ نہیں تو پھر کون؟ کیا آپ اپنی جگہ کسی کو نومینیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ گڈا؟ جیسے وہ کھیتوں میں ایک گڈا نہیں کھڑا کر دیتے، کیا کہتے ہیں؟ اسکیئر کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں اس کا رخ اس طرف. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہمیں کوئی باقاعدہ تسلی دے کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کوئی ہمیں باقاعدہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مہربانی کر کے دنیا میں چلے جائیں، آپ کو بڑا سکھی رکھا جائے گا. تو کوئی وعدہ وعید نہیں تھے جس کی خلافی ہو رہی ہے. یہ زندگی چیلنجز کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے. جو ہم اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں ایکچولی وہ جنت میں ہوگا. اس دنیا کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایسا ہی ہے، ڈاگ ایٹ ڈاگ، جہاں مچھلی بڑی چھوٹی کو کھا جاتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو ہم ایک دم ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا ہو ون مور چیلنج، یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کرائسس ہے تو اس میں سے اپرچونٹی کوئی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. وہ ایک شیخ صاحب اپنے دوست سے باتیں کر رہے تھے تو قریب سے ان کا بچہ جو ہے نا گر گیا اور رونے لگا. تو کسی کہا آپ کا بچہ گر گیا ہے، رونے لگا ہے، تو آپ اس پہ کوئی پریشان نہیں ہوئے؟ کہتا میں دیکھ لیا ہے شیخ کا بچہ ہے، کچھ دیکھ کے گرا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کرائسس کا سامنا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ کرائسس اور اپرچونیٹی گڈمڈ ہوئے ہوتے ہیں آپس میں. آپ نے اس کرائسس میں سے کوئی اپرچونیٹی تلاش کرنی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اوہ یہ ایک اور اپرچونیٹی ہے. تو خاتون کی جو میں نے تحریر پڑھی تو اس میں مجھے وہ ونر نظر آتی ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ مجھے پوائنٹس ایسے نظر آتے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب فیصلہ کر چکی ہیں کہ انہوں نے اس شادی کو چلانا ہے، انہوں نے اس کو توڑنا نہیں ہے. اور وہ اس میں جو کڑواہٹ ہے، جو رنجش ہے، جو تکلیفیں ہیں، ان کو وہ ایکسیپٹ کر کے بہتری کی طرف جانا چاہتی ہیں. اور ایک وقت آئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی کامیابی سے یہ سب کر لیں گی. اور میں چاہوں گا کہ جس طرح وہ بہت خواہش کے ساتھ سر کے بل ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آئی ہیں، تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی جب سر کے بل آئیں گے تو وہ بھی بات مانیں گے. کیونکہ بائیپولر ڈس آرڈر ہو یا ایڈکشن کسی بھی قسم کی، یہ بذات خود مزہ بھی آتا ہے اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. ایڈکشن، بائیپولر ڈس آرڈر، اس میں بڑی اذیت جنم لے رہی ہوتی ہے اندر. اور جب صحیح ہیلپ ملتی ہے تو جلدی ہی احساس ہونے لگتا ہے کہ بحالی کے علاوہ کوئی بہترین رستہ نہیں ہے. اور جو بھی وہ جسے مزہ کہہ لیں یا گلچھڑے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں جس میں سے گزر رہے ہیں، جب وہ ایک اچھی زندگی کی طرف آئیں گے تو انہیں حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ مزہ تو ایک اچھی زندگی میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، آپ لال بتی کو کاٹ کے گزر جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اگر آپ رات کو 2:30 بجے جب کوئی ٹریفک نہیں ہوتی، کوئی سارجنٹ نہیں ہوتا، اگر آپ لال بتی پہ رک کے 90 سیکنڈ گزارتے ہیں تو اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. گھٹیا انسان،
इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।